هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا معزز سامعین گرامی قدر، یقین مانیے یہ جو اتباع رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل کو حجت ماننا یہ ایک فطری بات ہے۔ اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس یا لمبی چوڑی فقہی موشگافی ہے ہی نہیں۔ کتنی سیدھی سچی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، انہی کی تقلید کرو، انہی کی پیروی کرو، انہی کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے بالفرض تقلید کرنی ہے یا لفظ تقلید کا ایجاد کر ہی لیا ہے تو بھی ایک ہی ذات ہے جس کی اطاعت و تقلید ہو سکتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ان کا نظام، ان کا قول، ان کی حدیث ملک کی عدالتوں میں لاگو ہو جائے تب بھی تبدیلی آئے گی، انہی کے فرامین کے اوپر عمل ہو تب ہی تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی ایسے نہیں آئے گی کہ ہر ہفتے بیان یہ دیتے۔ میں تو یہ جواب میں کہتا ہوں ہر ہفتے ہمیں ایک فساد سے نمٹنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بیان دیا ہر جمعے ہمیں ایک مولوی سے نمٹنا پڑتا ہے۔ تمہیں مولوی سے اس لیے نمٹنا پڑتا ہے کہ تم نے پاکستان جس نظریے کے اوپر بنایا تھا تم نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج کے خطبے کے تناظر میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس بن نضر کا نام سنا ہے نا؟ کون ہے؟ سب کو ان کی شان، مقام و مرتبے کا پتہ ہے۔ یہ احد کے وہ صحابی ہیں کہ جب شہید ہوئے ان کے جسم کے اوپر ایک درہم جگہ ایسی نہیں تھی، ایک درہم جگہ ایسی نہیں تھی جو زخم سے پاک ہو۔ اور جب شہید ہو رہے ہیں آواز لگا کے صحابی کو کہہ رہے ہیں انصار کو کہہ دینا انصار لٹ جائے، انصار مٹ جائے، انصار کا قبیلہ ختم ہو جائے، رسول اللہ کی ذات پہ آنچ نہیں آنے چاہیے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شریعت کے احکامات کو تبدیل کرنا ہوتا اس طرح کے صحابہ کے لیے کرتے۔ ان کی سکی بہن نے، انس بن نضر، کتنی عظیم قربانیاں والا خاندان ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا سیرت صحابہ کے حوالے سے مختلف صحابہ کی سیرت کا اور زندگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مختصر ان کا جو واقعہ ہے، ان کی سگی بہن نے عورتوں میں لڑائی ہوئی مدینہ میں، دوسری عورت کے دانت توڑ دیے۔ اب دانت توڑنے کے بعد پتہ لگ گیا کہ انس کی بہن نے دانت توڑے ہیں۔ وہ قبیلہ جن کی عورت کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس آئے، یہ آپ کا جو صحابی انس بن نضر ہے اس کی بہن نے دانت توڑ دیے ہیں۔ رسول اللہ نے انس کو بلایا، کہا کیا یہ واقعہ؟ کہا ایسا ہی ہوا۔ کہا ان کو منا لے، ان کو منا لے، ان سے بارگیننگ کر لے شرعی اصولوں کے مطابق۔ اگر یہ دیت لینا چاہتے ہیں دانتوں کی یا ان سے معافی لے لے۔ کہا اگر ایسا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بہن کے دانتوں کو توڑ دیا جائے گا۔ انس بن نضر کی بہن کے دانتوں کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ وہ آفاقی اور اسلامی اصول ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، اس لیے معاشرہ تباہ و برباد ہے۔ انس بن نضر اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، جذبات میں تھے، کھڑے ہوئے ان کے قبیلے کے پاس کے اس دور کے لاکھوں درہم کی آفر کی، صلح کی کوشش کی، وہاں بھی درہم تازہ تھا، کوئی نہ مانا۔ کہا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ انس واپس آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وہ نہیں مانتے، تو رسول اللہ نے کہا انس پھر اپنی بہن کو لے آ تاکہ اس کے دانتوں کو توڑ کر ان کا قصاص پورا کر دیا جائے۔ انس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کہا رسول اللہ کیا انس کی بہن کے دانتوں کو توڑا جائے گا؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اللہ سے امید ہے میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تک پیار سے بات کر رہے ہیں، جو ابھی تک نرمی سے بات کر رہے ہیں، انس کو کہتے ہیں بیٹھ جا، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب قصاص کا حکم دیتی ہے۔ انس کی بہن کو لایا جائے، یہاں دربار میں پیش کیا جائے، یہ عورت جائے گی، اس کے دو دانتوں کو باہر نکالے گی۔ انس کو سختہ طاری ہو گیا کہ ادھر میں قسم کھا کے رسول اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ دین اسلام ہے، یہ شریعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے کسی فیصلے میں اپنے کسی ساتھی کی وجہ سے ترمیم نہیں کر رہے۔
اور صحابی وقتی طور پہ جذبات پہ آ کے تو قسم کھا گیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کان سے ٹکرائے، کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ میں قصاص لکھا ہوا ہے، سکتے میں آگے، اور بعض روایات میں ایسے ہے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے، لیکن سکتے میں آگے، رک گئے، ٹھہر گئے۔ ان کی بہن کو جب طلب کیا گیا، قبیلے والوں کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ کی قسم چاہے انس کی بہن ہو، اس کے دانت کو بھی آج رسول اللہ توڑنے لگے ہیں۔ جب ان کے بہن کے دانتوں کو توڑنے کی باری آئی، قبیلے والوں نے کہا آپ کا انصاف دیکھ کر، آپ کا عدل دیکھ کر ہم انس کی بہن کو معاف کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تک جلال میں تھے، غصے میں تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا اللہ کے بعض بندے اللہ کے اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ اللہ کے اوپر مان گمان سے قسم کھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ انس نے قسم کھا لی تھی، چاہے نافرمانی کی نیت سے نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس فقیر کی قسم کی لاج رکھی۔ لیکن شریعت کا اصول کیا ہے؟ آپ ہر وقت مولوی کے پیچھے، ہر وقت مولوی کے پیچھے، 70 برس ہو گئے ہیں یار، دکھ ہوتا ہے دکھ۔ کون سا مولوی جرنیل ہے، کون سا بیوروکریٹ جرنیل ہے، کون سا جج جرنیل ہے؟ آپ کو صرف مولوی نشانے پہ ملا۔ اور ایک بات آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے، اللہ کی قسم میں اور آپ مجرم ہیں۔ یہ جو لبرل اور سیکولر مافیا کی اتنی زیادہ اسلام پہ عصر حاضر میں چڑھائی ہو رہی ہے نا، بیرونی استعمار اور NGOs کی مدد سے، آپ اور میں ذمہ دار ہیں۔ ہم نے مسجد کے مولوی کو صرف مصلے تک محدود کیا، یہ قوم شعیب کا قول، یہی عالمی استعمار کا ایجنڈا ہے۔ مصلے کا امام سیاست کا امام نہ بن جائے، یہی عالمی استعمار چاہتا ہے۔ جب تک مصلے کا امام سیاست کا امام تھا تو ابو بکر مصلے کی امامت بھی کرایا کرتے تھے، خلافت بھی چلایا کرتے تھے۔ عمر مصلے کی امام بھی تھے، خلافت بھی چلایا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں کو عروج تب تک ہی ملا جب تک اسلام کی اصل سے جڑے لوگوں۔ اسلام کی اصل یہ ہے، جہاں پہ قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، قانون میں ہو، معاشرت میں ہو، معاملات میں ہو، سیاست میں ہو، عدالت میں ہو۔ یہ عجیب بات ہے، رسول اللہ مسجد میں تو امام ہے، معاشرے میں امام نہیں ہے۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، سیاست کے امام نہیں ہے۔ یہ کس نے فلسفہ پڑھایا؟ یہ مغربی استعمار نے آپ کے ذہنوں میں فیڈ کیا ہے کہ مولوی کا کیا کام ہے سیاست کا، مولوی کا کیا کام۔ خود کہتے ہیں مولوی کا کیا کام ہے نیک بندوں کا، پھر ڈاکوؤں کے ہاتھ میں سیاست دے کے اس سیاست کا نتیجہ بھگتو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو